سیاسی غیر یقینی جاری ہے۔ عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں نئے الیکشن کروائیں، لیکن ابھی تک بات بن نہیں پا رہی، جبکہ شہباز شریف جنہیں بڑے اہتمام سے لایا گیا تھا سے حکومت نہیں چل رہی۔ ان کی ٹیم اہم لوگوں کو متاثر کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ اس حکومت کو ہنی مون پیریڈ منانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ ہنی مون اور ولیمہ ہمیشہ پہلی شادی پر ہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے پارلیمنٹ کے دوسرے وزیر اعظم الیکٹ ہونے پر مٹھائی نہیں بانٹی گئی، کیونکہ پہلے ایک وزیر اعظم رخصت ہو چکے تھے۔ نیا وزیر اعظم بہت مشکل حالات میں حلف لے رہا تھا، پہلے دن سے ہی نئے وزیر اعظم پر بوجھ تھا، مگر شہباز شریف نے جو وقت ضائع کیا اس سے بھی ان کی حکومت پاؤں نہ جما سکی۔ 2-3 ہفتوں تک تو وہ اپنا ایک وزیر بھی نہ لگا سکے، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اتحادیوں کے درمیان جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی، سب انقلابی وزارتوں پر لڑ رہے تھے، خود شہباز شریف پر سنگین مقدمے تھے، اور یہ خبریں بھی آنے لگیں کہ شاید نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ملک میں نئے الیکشن کرا دیں۔ مریم نواز بھی اس حق میں تھی، اور انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ ہم کیوں عمران خان کی غلطیوں کا ٹوکرا اٹھائیں، بہتر ہے عوام کے پاس جایا جائے۔ تاہم اس دوران لندن سے اسحاق ڈار نے، جو مفتاح اسماعیل سے خوش نہ تھے، ایسا بیان جاری کیا جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ نواز شریف اور ڈار صاحب اکتوبر میں الیکشن کرانے کے حامی تھے، اور ڈار صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ لندن میں ڈار صاحب ہر وقت نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا کہا نواز شریف کا مانا جاتا ہے۔ اس دوران شہباز شریف کو اپنی کابینہ سمیت لندن بلایا گیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جہاں عمران خان کا بیانیہ پاپولر ہوا، وہیں شہباز شریف مزید کمزور ہوئے اور معاشی صورتحال ان کے ہاتھ سے نکلتی گئی۔ اگرچہ یہ مانا جاتا ہے کہ مفتاح اسماعیل شاہد خاقان عباسی کے قریب ہیں اور شہباز شریف بھی انہیں پسند کرتے ہیں، بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں شاہد خاقان کی سفارش پر ہی مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ لگایا گیا تھا، لیکن ان سے اسحاق ڈار خوش نہیں تھے، اور ان کے گاہے گاہے بیانات جو وہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر جاری کر رہے تھے سے شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح کیمپ ناخوش تھا۔ لیکن ڈار صاحب، جو لندن کیمپ کو لیڈ کر رہے ہیں، کا کہنا ہے کہ شہباز شریف سے حکومت نہیں چل رہی، انہیں احساس نہیں کہ وہ کس صورتحال میں پھنس چکے ہیں۔ مریم کیمپ اور شہباز شریف کیمپ میں جو اختلافات ابھرے وہ روز بروز گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کیمپ، جو لندن کیمپ کے زیادہ قریب ہے، اس فیصلے سے متفق نہیں کہ حکومت کو اگلے سال تک چلایا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں سب کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہے، برسوں کی محنت چند ماہ کی حکومت کے لیے غارت ہو گئی ہے۔ حکومت لینی تھی تو 5 سال کے لیے لیتے، یہ کیا بچا کچا کھانے پہنچ گئے، اور الٹا عمران خان کی پالیسیوں کا نقصان اور ملبہ ہم پر آن پڑا اور سارا فائدہ عمران خان کو ہوا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کیمپ کے بڑے قریبی لوگ شہباز حکومت میں کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ وہ وزیر بنے نہ مشیر۔ یا تو مریم نواز نے انہیں منع کیا ہے، یا وہ خود شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے، لہٰذا گھر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ اب لگتا ہے لندن کیمپ کی بس ہو گئی ہے، اور انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اسی ٹیم کے ساتھ ایسے ہی چلتے رہے جیسے ان کا مزاج ہے تو پوری پارٹی کا بیڑا غرق ہوگا۔ لندن کیمپ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف دراصل بیوروکریسی کے ساتھ زیادہ چلتے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں یا لیڈرز کو وہ اہمیت اور وقت نہیں دے پا رہے جس سے اتحادیوں کو شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاہور نہیں، اسلام آباد ہے، جہاں ہزاروں ایشوز ہیں۔ لندن کیمپ کے خیال میں اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تجربے کرتے رہیں، اس لیے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان واپس لایا جائے اور وہ حکومت کو کوئی سمت دیں۔ ڈار صاحب کو نواز شریف دور سے عادت ہے کہ وہ ساری حکومت چلا رہے تھے۔ نواز شریف ڈار صاحب کو اپنی حکومت دے کر خود دنیا کی سیر کو نکل گئے۔ اس دوران ساری حکومت اسحاق ڈار ہی چلا رہے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر وزارتوں تک کے فیصلے، پارلیمنٹ کے ایشوز اور کون سے بیوروکریٹ کہاں تعینات ہوگا، یہ سب ٹرانسفر پوسٹنگ ڈار صاحب ہی کر رہے تھے، بلکہ وہ درجنوں کمیٹیوں کے سربراہ بھی تھے، اور داتا دربار اور بری امام سرکار کے لنگر کی کمیٹیاں بھی ملک کے وزیر خزانہ کی نگرانی میں چل رہی تھیں۔ ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب پاورز اپنے ہاتھ میں لے کر کام کرتے ہیں۔ اب وہ لندن میں نواز شریف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان مفتاح اسماعیل سے نہیں چل رہا، لہٰذا انہیں واپس پاکستان بھیجا جائے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، اسحاق ڈار کا جو ایشو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہے یا مفتاح اسماعیل کے ساتھ، وہ تو شاید حل ہو جائے، لیکن اس ایشو کا کیا کریں گے جو 20-22 سال سے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے درمیان چل رہا ہے؟ جب 2000 کی ایک صبح اسحاق ڈار کو اٹک قلعے سے پوری رات کے سفر کے بعد لاہور آفس میں نیب چیئرمین جنرل امجد سے ملوایا گیا تھا۔ اسحاق ڈار نے ایک بیان حلفی میجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا، جس میں انہوں نے شریف خاندان کے منی لانڈرنگ کا کچا چٹھا کھول دیا تھا اور وعدہ معاف گواہ بن کر جنرل امجد سے معافی لے لی تھی۔ اس پر بھی شاید شہباز شریف کچھ نہ کہتے کہ چلے ہو سکتا ہے نیب نے دباؤ ڈالا ہو، لیکن شہباز شریف کو اصل دھچکا اس وقت لگا جب ڈار صاحب نے بڑی ذاتی نوعیت کی انفارمیشن بھی اس بیان حلفی میں ڈال دی۔ اس پر شہباز شریف بڑے ناراض ہوئے کہ مان لیا آپ پر دباؤ تھا، آپ نے بیان حلفی دے کر ڈیل کر لی، لیکن اس بیان حلفی میں ان کے متعلق اتنی ذاتی انفارمیشن دینے کی کیا ضرورت تھی، خصوصاً جہاں کسی عربی خاتون کے پاسپورٹ کی کاپی کی بات ہو۔ اس لیے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے مابین ایک سرد جنگ کی سی کیفیت رہی۔ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اسحاق ڈار اسلام آباد میں سب ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے، اس وقت بھی انہوں نے مرکزی حکومت میں ان چند افسروں کو اعلیٰ عہدے دیے جنہیں شہباز شریف نے ان کی نالائق کارکردگی پر پنجاب سے باہر نکال دیا تھا۔ اب ان حالات میں جب شہباز شریف سے کام چل نہیں پا رہا، اس وقت ڈار صاحب کو لندن سے بھیجا جا رہا ہے، تو کیا شہباز شریف انہیں وہ پاورز استعمال کرنے دیں گے جن کی اجازت نواز شریف نے دے رکھی تھی؟ کیا ڈار صاحب شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ بنا پائیں گے؟
میری اطلاع ہے کہ ڈار صاحب اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ انہیں پوری آزادی اور اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس پورے منظر میں ہم عمران خان کو بھول گئے جو اسحاق ڈار کی واپسی پر ان کے مقدمات کو لے کر شور کریں گے کہ پہلے باپ بیٹا ملزم اور اب ایک مفرور لندن سے حکومت کرنے آ گیا ہے۔ ویسے شہباز شریف نے 30 سال کی بڑی محنت سے سب پر اپنا بھرم بنایا تھا کہ وہ اپنے بھائی نواز شریف سے بہتر وزیر اعظم بننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور کبھی موقع ملا تو دودھ کی نہریں بہا دیں گے۔ وہ بھرم بھی ماشاءاللہ ان 3 ماہ میں دھڑام سے نیچے آن گرا ہے۔